پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو سریش مقدس مار جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عداة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. عزیزان محترم، جن آیات پر ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ہے وہ آیات سورہ واقعہ کی ہے. سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے، اور وہ آیتیں جو مسلسل تلاوت کی جا رہی ہیں ان کے نشانات 77، 78 اور 79 ہیں. ہمارا سلسلہ گفتگو ان آیات کے ذیل میں دوسرے مرحلے میں داخل ہوا. ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، اور ہم نے اسے ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا ہے. یعنی قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. طے کریں گے کہ وہ کتاب کیا ہے جس کے اندر قرآن ہے. انہ لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، اور ہم نے اسے ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھ دیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے ٹچ نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، اسے مس کر سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے. سن لیا؟ چھو نہیں سکتے. آپ نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو سننا چاہیے، کہ جہانی مہاتما گاندھی ہندوستان کے بہت بڑے رہنما، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. چھوتے تو تھے، چھوتے ہوتے. جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا ادیب اور اسکالر گزرا ہے برطانیہ کا، قرآن پڑھتا تھا، چھوتا تو تھا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو پاکیزہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو کوئی جاہل اور نجس چھو لے،
لیکن معنی کو وہی چھوئے گا جو پاکیزہ ہو. تو معنی کی ذمہ داری کسی مفسر کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی محدث کی نہیں ہے. معنی وہ بتائے جو پاک و پاکیزہ ہو. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے ایک بحث کی ہے کہ بھئی اس قرآن کو بیان کون کرے. اب یہ موضوع مسلسل ہے تو آرام آرام سے سنتے جانا. قرآن نے بحث کی کہ بھئی کون بیان کرے اسے. دیکھو تلاوت اور ہے، بیان اور ہے. تلاوت جو آیا ہے وہ پڑھ دیا، بیان اس کی تشریح، بیان کون کرے. تو کمال ہے. سورہ نحل میں 2 آیتیں ہیں، ایک 44ویں، دوسری 64ویں. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، یعنی 44ویں آیت، اس کے بعد 19 آیتیں چھوڑ کر پھر 64ویں آیت. اور ان دونوں آیتوں کو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے لگا وما ارسلنا من قبل کا، اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا، حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، عورت کوئی نہیں تھی. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وحی کیا کرتے تھے. اچھا بھائی رک جاؤ، بہت غور سے سن رہے ہو نا. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا، ہم نے جتنے بھیجے رسول وہ مرد تھے. ٹھیک ہے نا. اب میں اعتراض کرتا ہوں کہ بھائی عورتوں نے کیا قصور کیا تھا. عورتوں نے کیا قصور کیا تھا. ایک رسول کو عورت کو ایک رسول بنا دیتا، یا رسول کو ایک عورت بنا دیتا، یا عورتوں نے قصور کیا کیا. تو میں ملا سے پوچھتا ہوں، تم سے نہیں، بھائی کیا قصور کیا عورتوں نے. بھائی ایک رسول بنا دیتا عورتوں کے اندر. کہا کہ بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا عہدہ ہے، جسے چاہے دے. یہ آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے. تو ملا سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہی کہلوانا تھا کہ اللہ کے عہدے میں عوام دخل نہیں دیا کرتے. یہی تو مجھے بھی کہلوانا تھا. اچھا وما ارسلنا من قبل کا، دیکھو بھائی بیان قرآن تک جانا ہے. وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم، حبیب تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے مرد تھے، تم بھی مرد ہو. نوحی الیہم، اور ہم ان پر وحیاں کیا کرتے تھے. یہ جملہ رسول سے کہا. اور اب امت سے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم جاہل ہو. بالبینات والزبر، وہ اہل الذکر بینات سے اور زبر سے، پرانی کتابوں سے اور علم الہی سے تمہیں جواب دیں گے. اور اس کے بعد آواز دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے اوپر اس لیے اتارا کہ تو اسے بیان کرے گا. یہ سنا تم نے. حبیب تو بیان کرے گا، تلاوت نہیں. تلاوت جو چاہے کر لے، حبیب اسے تو بیان کرے گا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بھائی توجہ رہے، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ بیان تو کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اور لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے گا. یہ 44ویں آیت سورہ نحل کی. اور اب 64ویں آیت میں آواز دی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم نے حبیب اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو اسے بیان کرے اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرے. یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. تو بیان کرے گا 2 جگہ. توجہ رہے، سورہ نحل میں 2 مقامات کہ حبیب کتاب میری، بیان تیرا. کتاب میری، بیان تیرا. اور اب سورہ قیامت میں آواز دی ان علینا جمعہ وقرآنہ. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو جمع کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی جمع قرآن پہ ناز نہ کرے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جمع کیا، ان علینا جمع ہم کروائیں گے، وقرآن اور قیامت تک اسے پڑھواتے رہیں گے ہم، کوئی اور نہیں پڑھوائے گا۔ درمیان سے ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، ثم ان علینا لبیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے، مفسر کی نہیں۔ 3 آیتیں ہو گئی کہ بیان اللہ کا، بیان اللہ کے رسول کا قرآن کے سلسلے میں، اور اب 4تھی آیت تم سے بہت قریب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے بیان کی تعلیم دی۔ بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سارے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں۔ رحمان نے بیان کی تعلیم دی، حبیب اس قرآن کو تو بیان کرے گا، کوئی اور بیان نہیں کرے گا، یعنی قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو کتاب زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو، وہ بعد رسول کیسے کافی بن جائے گی؟ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ میں تم سے بہت قریب ہو گیا ہوں، تو اب قرآن کی نزاکتیں ہیں، اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی۔ آواز دی، ابھی رضویہ کی امام بارگاہ میں آیت کی تلاوت کر کے آ رہا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سن لیا تم نے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی، اب یہ سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سچی تو تینوں باتیں ہیں، تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے؟ بھائی اختلاف تو ہو گیا۔ بھائی سننا، اگر یہ نقطہ قرآن مجید کا میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سہولت ہوگی۔ کا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی اور صاحبان عمل کے لیے۔ یہ 3 باتیں کہیں نا، خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے، یہ 3 اسٹیج ہیں۔ سننا بھائی، اب ایسے لفظوں میں بیان کروں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لو میری بات کو۔ کیا کہا؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پھر کیا کیا؟ ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے، پھر کیا کہا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تضاد نہیں، یہ 3 اسٹیج ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ، صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس قرآن کے علوم، اس قرآن کے معارف، اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں، آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی تمہارے سامنے پیش کروں گا، قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ان پر دنیا توجہ دے، مورس بکائی فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر، اس نے قرآن کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں، اس کی کتاب بڑی مشہور ہے۔ تو کہہ کیا رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو، اس کے معارف کو، اس کے فلسفے کو، اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے، تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، اب انسان ہدایت پا گیا، اب اسے عقیدہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایمان چاہیے یا نہیں چاہیے؟
تو اب ایمان کہاں چلے؟ قرآن سے مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا. ہدن و رحمت لقوم یؤمنون پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا، دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا. اور اب جب وہ مومن ہو گیا تب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا. ہدی للمتقین. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضے پورے ہونے ہیں، اور جو آیات میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہیں ان آیات کو حل تو ہونا ہے. تو ہدن للمتقین، ہدن و رحمتاً لقوم یؤمنون، ہدن للناس، یہ اسٹیج تھا. اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں میں. بھائی سننا، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت. ترجمہ دیکھنا جا کر، هو الذی، لمبی آیت ہے آدھی پڑھوں گا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. سننا بھائی، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں. حبیب اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کے معنی جس کے معنی سمجھ میں آ جائے. وأخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا معنی؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے. تو آیتوں کی دو قسمیں، کچھ محکم جو سمجھ میں آ جائے، کچھ متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. تو کبھی ہر مفسر پہ اعتبار نہ کر رہے نا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں محکم کو چھوڑ کر، متشابہ کو لے کر یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ، حالانکہ اس قرآن کی تعویل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں. کون ہے؟ کون جانتے ہیں؟ ایک اللہ اور ایک راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے. روکوں گا، اس مقام پہ روکوں گا اور آیتوں کی طرف پھر جاؤں گا. بھیا یہ بتاؤ کہ جب کوئی عالم تمہیں نظر آتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ ان میں بہت علم ہے؟ کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ علم میں ہے. سچی اور صاف بات کرو. بھائی آپ کہیں گے فلاں صاحب ہیں، ان میں بڑا علم ہے، ان میں بڑا علم ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بڑے علم میں ہیں. اب قرآن نے کیا کہا کہ وہ ان میں علم ہے؟ نہیں، راسخون فی العلم، وہ علم میں ہے. الٹی بات، مجھے معاف کرنا، سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، الٹی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ علم والے ان میں بہت علم ہے، کہا کہ نہیں وہ علم میں ہے. اب علم میں ہے، جب بات الٹ گئی نا تو اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا بھائی، ایک پانی گلاس میں، ٹھیک، چلو بھائی سمندر پہ چلتے ہیں، نزدیک ہے سمندر. اچھا ایک گلاس پانی نکالتے ہیں، بہت توجہ رکھنا. ایک گلاس پانی نکالا ہم نے سمندر سے، پینے کے لیے نہیں، اسے کھا رہی ہے، گلاس میں پانی نکالا. آپ کیا کہیں گے؟ پانی گلاس میں ہے. تو کتنا پانی ہے گلاس میں؟ جتنی گلاس میں گنجائش ہے. اچھا پانی رکھا ہوا ہے مٹکے میں، کتنا پانی ہے؟ جتنی مٹکے میں گنجائش ہے. پانی تم نے فریج کی بوتلوں میں رکھ دیا، کتنا پانی؟ جتنی بوتلوں میں گنجائش ہے. بھائی توجہ رکھنا. تو اگر پانی کو، بھائی توجہ رہے، پانی کو مٹکے میں رکھ دو، توجہ رکھنا، پانی کو اگر مٹکے میں رکھ دو تو جتنی مٹکے میں گنجائش ہے اتنا ہی تو پانی آئے گا. اور اگر مٹکے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو تو کتنے پانی میں؟
سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی پانی مٹکے میں جتنی مٹکے میں گنجائش ہے، مٹکا پانی میں کتنے پانی میں جتنا پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے، یہ علم میں ہے۔ اب ہم طے کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو علم میں ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ متشابہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ تو بھائی اب یہ بتاؤ میرے نوجوان دوستو کہ آیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پورے قرآن کی کتنی قسمیں؟ دو۔ محکم، متشابہ، یاد رکھو گے؟ یاد رکھو گے نا؟ اور میں نے سورہ آل عمران کا حوالہ دے دیا۔ اب میں اسی قرآن سے ایک آیت پڑھوں گا، سورہ ہود 11واں سورہ ہے، اور 11ویں سورے کی بالکل ابتدائی آیت پہلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی ہر آیت محکم ہے۔ وہاں کیا کہہ رہا تھا کہ محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے نا؟ سورہ ہود میں کیا کہتا ہے؟ احکمت آیاتہ، اس کی ہر آیت محکم ہے، من لدن حکیم خبیر، یہ صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ تو ایک آیت میں کہا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، دوسری آیت میں کہا پوری کتاب محکم ہے۔ تیسری پڑھوں تو اور پریشان ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا، اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہا، اللہ نے بہت عمدہ باتیں نازل کی ہیں قرآن کی صورت میں۔ کتاباً، یہ کتاب ہے، متشابہہ پوری متشابہ۔ بھائی پریشان ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اگر نہیں ہوئے تو حل آپ دے دیں، اور اگر ہو گئے تو کہیں کہ ہاں ہو گئے۔ بھائی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بھائی اختلاف تو ہو گیا، تو کہہ دو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ اعتراض ہے جس اعتراض کا جواب ممکن نہیں ہے۔ سورہ آل عمران پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ بچے یاد رکھیں، اور پھر میں یہاں سے آگے چلا جاؤں گا۔ سورہ آل عمران قرآن محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، ایک آیت۔ سورہ ہود پورا قرآن محکم ہے، دوسری آیت۔ سورہ زمر پورا قرآن متشابہ ہے، تیسری آیت۔ اب جاؤ یہ جو جتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوموں میں، ان سب سے پوچھو اس کا حل کیا ہے، اور خدا کی قسم اگر حل مل جائے ان سے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ سنو بھائی سنو، ممکن نہیں ہے۔ خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آل عمران میں کہا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، ہود میں کہا پوری کتاب محکم ہے، زمر میں کہا پوری کتاب متشابہ بھی۔ سچی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم جواب ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ ایک غیر مسلم عالم خلافت کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کہا کیا؟ خلیفہ وقت نے کہا، بڑے بڑے ملاؤں کی دو قسمیں ہیں نا، نہیں سچی بات ہے، ملاؤں کی دو قسمیں۔ اچھا بھائی دونوں قسمیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دربار میں روٹی توڑتے ہیں، دوسری قسم آپ کے ذہن میں آئی؟ نہیں بھائی نہیں، ایک وہ جو دربار میں روٹی توڑتے ہیں،
اور دوسرے وہ جو دربار میں جانے کی تمنا میں مرتے رہتے ہیں. اور وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ملا نہیں، وہ علماء ہیں، ان کی بات نہ کرنا، وہ قابل احترام لوگ ہیں. اچھا بھائی، تو اب وہ بڑے بڑے ملا بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ فخر بیٹھا ہوا تھا، اور عیسائی عالم نے کہا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے. کہا کہ اس میں اختلاف، کہا کہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. لفظت فی اختلافاً کثیرا، اگر اللہ کی نہ ہوتی اختلاف ہوتا، یہ اللہ کی اختلاف نہیں. اس نے کہا آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو. خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر ہے. اس نے آیت پڑھ دی، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے. کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا دوسری آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو. اس نے پڑھ دی کہ پوری کتاب محکم ہے. ایک نے دوسرے کو دیکھا، یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا اور آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو. اس نے تیسری پڑھ دی، پوری کتاب متشابہ. گھبرا گئے. خلیفہ نے کہا جواب دو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. اسے تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا. علماء سے کہا، وہ جو ملا بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ وقت نے، کہ جواب دو. انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب سوال ہے، اب ہمیں 24 گھنٹے کی تو مہلت دے کہ ہم کچھ سوچ کے آئیں. کہا جاؤ. 24 گھنٹے کی مہلت دی. جانتے 24 گھنٹے کے بعد جواب کیا لائے؟ کہنے لگے کہ یہ عیسائی مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے. یہ فیصلہ ہی ہو گیا، فیصلہ ہی کر دیا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عیسائی عالم اور کہنے لگا کہ بھائی قتل کر دو، مار دو، جان سے مار دو، مجھے فکر نہیں ہے، لیکن اتنی یہ بات طے ہو گئی کہ تمہارا قرآن اللہ کا نہیں ہے. پورا دربار گھبرا گیا. کسی نے خلیفہ کے کان میں کہا کہ ابھی محمد کی اولاد میں ایک وارث موجود ہے. نسل رسول میں ابھی رسول کا وارث موجود ہے، بلاؤ اسے. کہا بلاؤ. امام جعفر صادق علیہ السلام. اب تمہیں اندازہ ہے کہ وہ عیسائی عالم کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، لیکن پوری ٹیم کو ہرا چکا ہے. آئے امام، پہچانتا نہیں تھا، آئے، آ کے بیٹھے. خلیفہ نے کہا پوچھ. اس نے مسکرا کے کہا کہ پوچھوں؟ کہا سل اما بدانا، پوچھ جو پوچھنا چاہے. یعنی یہ جعفر صادق نہیں بول رہے تھے، علی کے خون کا قطرہ بول رہا تھا سلونی. دیکھ رہے ہو نا، پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو. تو یہ علی کا وارث بول رہا تھا، محمد رسول اللہ کا وارث بول رہا تھا. کہا پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے. وہ تک آیت پڑھی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہیں. نہیں جانتا یہ ہے کون، اسے نہیں معلوم. کہا آپ کو اس آیت پہ یقین ہے؟ کہا ایمان ہے. ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا دوسری پڑھوں؟ کہا پڑھ. اس نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب محکمت آیات ہو، پوری کتاب محکم ہے. کہا آپ کو ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے. آگے بول. اس نے کہا تیسری آیت پڑھوں؟ کہا پڑھ. اس نے تیسری آیت پڑھی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، یہ پوری کتاب متشابہ. کہا ایمان ہے؟ کہا ہے. کہا ان میں تضاد نہیں؟ کہا نہیں کوئی تضاد نہیں. اب دیکھنا، اب خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قیامت تک اس سوال کا جواب ہو نہیں سکتا تھا اگر جعفر صادق نہ دیتے. کہنے لگے تضاد نہیں ہے، یہ انسانوں کے تین قسمیں ہیں. جو کتاب کا منکر ہے اس کے لیے پوری متشابہ، جو کتاب کا منکر ہے اس کے لیے پوری کتاب متشابہ ہے. جو کتاب کا
مومن ہے اس کے لیے کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، اور جو وارث کتاب ہے اس کے لیے پوری محکم ہے۔ لیا تم نے جو کتاب کا منکر ہے پوری کتاب متشابہ ہے اس کے لیے، جو کتاب کے مومنین ہیں کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، اور جو کتاب کا وارث ہے اس کے لیے پوری کتاب محکم ہے۔ تو جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ جھنجھلا کے کہنے لگا کہ پھر قیامت تک ہدایت کرنے والی کتاب میں متشابہ آیتوں کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال تو اچھا ہے۔ جھنجھلا گیا، جب دیکھا اس نے کہ اس کا داؤں نہیں چلا، جھنجلا گیا، کہا اس ہدایت کی کتاب میں متشابہ آیتوں کو رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ مسکرائے میرے مولا اور کہنے لگے قیامت تک اللہ نے اپنی کتاب میں متشابہ آیتیں اس لیے رکھی کہ ایک وارث کتاب کا قیامت تک انتظار ہوتا رہے۔ متشابہ آیتیں اس لیے رکھیں کہ قیامت تک ایک وارث کتاب کی ضرورت دنیا محسوس کرتی رہے۔ اچھا اب وہ تو لاجواب ہو گیا نا، اب کیا بولے؟ لیکن خدا کی قسم ایسا بولا ہے کہ تم بھی نہیں بول سکتے۔ وہ عیسائی عالم اب اس کے بعد جو بولا ہے نا، ہم قربان ہو جائیں اس کے جملے پر، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ حقا۔ اب فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے گی، لیکن ایک جملہ کہنے کی تو اجازت دے دو۔ ملا بیٹھے ہیں، خلیفہ وقت بیٹھا ہے، خلیفۃ المسلمین، ٹھیک ہے نا، اور علماء کرام، مستند علماء کرام، اس نے کلمہ پڑھ دیا نا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ دیا، کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ حقا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں حتمی طور پر۔ کوئی ملا نہیں بولا کہ کلمے کا تیسرا جز بدعت ہے۔ میں نے زحمت دی لیکن فکر کو تو آگے جانا ہے، تو اب سمجھ میں آیا کہ کتاب لاوارث نہیں ہے، کتاب کے وارث کے ساتھ ہیں۔ اب کیا میں اس روایت کو یاد دلاؤں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہے؟ انی، سب کو یاد ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ بڑی مشہور روایت ہے، بڑی بڑی مستند کتابوں میں، بعض صحیح کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ بڑے بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میاں اگر کتاب صحیح ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی صحیح ہو۔ اچھا، تو مشہور روایت ہے، اتنی مشہور ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے روایت ہے کہ رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، تو میں دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
مشہور روایت ہے نا, ثقلین برابر کی قیمتی چیزیں, بہت توجہ رکھنا, ثقلین برابر کی قیمتی چیزیں, گراں قدر چیزیں, وہ تمہیں چھوڑ, انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تارکن کا لفظ ہی بتلا رہا ہے کہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے, رسول کا آخری جملہ ہے, تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی وہی کہے گا نا جو جا رہا ہو. تو رسول کی آخری زندگی کا جملہ کیا ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اپنی اولاد. اگر ان کے ساتھ رہے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. ٹھیک, بہت مشہور روایت ہے. اگر تم سلسلے سند پوچھو گے تو میں گھنٹے بھر تک تم سلسلہ سند بیان کر سکتا ہوں کہ کتنے راویوں نے اسے بیان کیا اور کتنے محدثین نے اسے نقل کیا. بہت معتبر ہے, اس پہ اعتبار کرنا. اچھا بھائی, تو اب انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کچھ یاد آیا؟ اللہ نے کہا تھا قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل, میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ. جاعل کے معنی بنانا, تارکن کے معنی چھوڑنا. میسج پہنچ گیا؟ انی جاعل برابر کے جملے ہیں نا, ایک قرآن کا ایک رسول کا. انی جاعل, میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا. انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں توجہ رہے, تو رسول کو جاعل کا حق نہیں ہے, بنانے کا حق نہیں ہے, چھوڑ کے جانے کا حق ہے. جو حق رسول کو نہ ملا وہ آپ کو کس نے دے دیا؟ آگے جانا ہے, بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. اب زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اچھا بھائی, تو انی نہیں بھائی, اب بہت شوق سے سن رہے ہو تو یہ جملہ تمہیں کہوں گا. میں نے کیا کہا ابھی کہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے, یہی کہا نا, انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہی کہے گا جو اب جا رہا ہو, اس کے بعد کچھ نہیں کہا. تو رسول کا آخری, نبوت کا آخری جملہ کیا ہے؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب کو, اپنی اولاد کو. یہ نبوت کا آخری جملہ. مجھے یہ بتاؤ کہ نبوت کا پہلا جملہ کیا تھا؟ کچھ یاد آیا؟ فاران کی چوٹی سے میرے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو, میں جنت کا ضامن ہوں. بہت پڑھے لکھے ہو اور بہت شوق سے سن رہے ہو, اس لیے یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں میں. تو رسول کی نبوت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہو, میں جنت کا ضامن ہوں. رسول کی نبوت کا آخری جملہ کیا ہے؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہی ہے نا. پہلے جملے کا جس نے انکار کیا تم آج تک اسے کافر کہتے ہو, تو جو آخری جملے کا انکار کرتے ہو اس کا لیے فتویٰ کیا ہے؟ یہاں تک تو آ گئے نا میرے ساتھ. اب بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا, لیکن رکے رہنا, اس لیے کہ ایک لفظ تو ڈی کوڈ ہونا ہے. انی تارکن فیکم الثقلین. یہ ثقلین جانتے ہو؟ ثقل قیمتی چیز, ثقلین دو قیمتی چیزیں. ٹھیک. اچھا بھائی, اب میری گھڑی ہے بہت قیمتی ہے, اور میری کار بہت قیمتی ہے, مثال دے رہا ہوں. تو دونوں کو ملا کے ثقلین کہہ دوں, وہ کہیں گے بھائی وہ گھڑیوں میں ہے, وہ کاروں میں, ان دونوں کو کہاں سے جوڑ دیا آپ نے؟ تک نہیں بیٹھتا. اچھا بھائی, تو اب ذرا ایک بات سننا, ثقلین ذہن میں رکھنا, دو. ٹھیک, آرام سے سننا. میں نے شام کو آپ سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ بھائی میں ظہرین پڑھنا چاہتا ہوں زوال کے بعد. ظہرین سے آپ کیا سمجھے؟ ظہر اور عصر. ظہر اور مغرب تو نہیں, یا دونوں کا ملاج الگ ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ جناب میں ظہر اور عصر پڑھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, ظہرین ہے. لیکن اگر میں ظہر اور مغرب پڑھنا چاہوں یا عصر اور عشاء ملا کے پڑھنا چاہوں تو آپ کہیں گے بھائی کیا یہ لغویت ہے. اس لیے کہ دو نمازیں رات کی ہیں, ان کو ملا کے کہو مغربین.
اور یہ جو دن کی ہیں ان کو ملا کے کہو ظہرین. ظہر کو اور مغرب کو ملا کے تو نہیں کہہ سکتے ظہرین, اور عشاء کو اور عصر کو ملا کے ظہرین کہہ دو یا مغربین کہہ دو یا عشائین کہہ دو, یہ ممکن نہیں ہے. تو جو مزاج کے اعتبار سے دن کی ہیں وہ ایک ساتھ آئیں گی, جو مزاج کے اعتبار سے رات کی ہیں وہ ایک ساتھ آئیں گی. طے ہو گئی بات. اب ذرا اور قریب ہو جاؤں میں. سبتین, 2 نواسے رسول اللہ کے, جو 2 نواسے ہیں سبتین کہلاتے ہیں. سبتین, اچھا ان کو ہم حسنین کہتے ہیں, 2 حسن, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اب علی کو اور حسن کو ملا کے تو حسنین نہیں کہہ سکتے آپ, یہ مزاج الگ ہے, وہ باپ ہے یہ بیٹا ہے. تو ضروری ہے کہ جب 2 ملائے جائیں تو دونوں کا مزاج ایک ہو, دونوں کی طینت ایک ہو. انی تارک فیکم الثقلین, جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد کا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی. میں تم میں 2 برابر کی گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اپنی اولاد. ماں ان تمسکتم بہما. اب یہ جملہ بھی تمہیں کہہ دوں تو بہتر ہی ہے. ماں ان تمسکتم بہما, بھئی یہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے؟ رسول فرما رہے ہیں, تو جو رسول کے زمانے کے ان سے بات ہو رہی ہے. ماں ان تمسکتم بہما, میرے دوستو سنو, اگر ان کو تھامے رہے لن تضلوا بعدی, میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اگر ان کے ساتھ رہے گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو یہ کیوں کہا رسول نے؟ گمراہی کا امکان تو تھا. سمجھ میں آئی بھائی؟ جب رسول کہے کہ تم اگر ان کو تھامے رہو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے, تو امکان گمراہی ہے نا, خطرہ تو ہے گمراہی کا. تو جن میں خطرہ ہو گمراہی کا آپ انہی کو امام بنا کے بیٹھ جائیں, یہ کون سی منطق ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بھئی اگر یہاں تک آ گئے تو اب ثقلین کو قیامت تک جانا ہے. لن یفترقا, یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ قیامت کے دن 7 حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی آل محمد قرآن کے ساتھ, قرآن آل محمد کے ساتھ یہ جدا نہیں ہوں گے. تو اگر آج کوئی, بھائی توجہ رہے, یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. لن یفترقا, قرآن آل محمد سے جدا نہیں ہوگا, آل محمد قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, قیامت تک ساتھ رہیں گے. تو اگر آج دنیا میں قرآن موجود ہے تو آل محمد کا کوئی امام یقیناً موجود ہے. میرے پاس سخنائے گفتنی بہت ہے, لیکن 45 دقیقے ہو گئے اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں. تو بھائی جو مزاج قرآن کا وہی مزاج آل محمد کا. بل ہوا, سورہ عنکبوت کی آیت سنتے جاؤ. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تم سمجھتے ہو کہ قرآن کاغذ پہ لکھ دیا گیا تو کاغذ اس کی جگہ ہے؟ نہیں. قرآن تو حافظے میں محفوظ کر لیا, حفظ کر لیا, حافظ بن گئے, تو قرآن کی جگہ حافظہ ہے؟ نہیں بھائی نہیں. سورہ عنکبوت جا کے دیکھنا 29واں سورہ. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی جگہ بتاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کی جگہ بتاؤں؟ یہ صاحبان علم کے سینوں میں ہے. کہاں ہے بھائی؟ قرآن حافظے میں نہیں. تم نے یاد کر لیا, بہت تمہارے لیے شرف ہے. تم نے لکھ لیا, اسے چھاپ دیا, یہ تمہارے لیے شرف ہے. لیکن قرآن کی اصلی جگہ یہ نہیں ہے. اصلی جگہ کیا ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن ہے صاحبان علم کے سینوں میں. ایک دن علی کوفے کے ممبر سے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو, پوچھو.
ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا علی تم سے کیوں پوچھے, کسی اور سے جا کے پوچھ لیں گے. کہنے لگے لأن ہا ہونا علم القرآن, اس لیے کہ علم قرآن اس سینے میں ہے, کسی اور کے سینے میں نہیں ہے. کہاں ہے قرآن؟ علی کے سینے میں. کسی نے چیلنج نہیں کیا جملے کو, لأن ہا ہونا علم القرآن, قرآن کا علم اس سینے میں ہے, کسی اور سینے میں نہیں, اس لیے مجھ سے پوچھو. ٹھیک ہے نا. تو اب پورا قرآن علی کے سینے میں, ٹھیک مان لیا. وہ آیت, یہ علی کا دعویٰ. تو اب جب سینے میں ہے علی کے قرآن, تو جو صفت قرآن کی ہوگی وہی صفت علی کی ہوگی. میں دیکھو بعد میں ڈفرینٹ موڈ میں بات کر رہا ہوں بھائی, 2+2 = 4 کے, یہی تو ہے. جب پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اب کتنی صفتیں گناؤں قرآن کی؟ کہنے لگا ما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین, آسمان و زمین کا سارا غیب قرآن میں, اور سارا قرآن علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہے یا نہیں؟ وقت نہیں ہے. اب اب میں کتنی صفتیں گناؤں؟ جو صفت قرآن کی وہی صفت علی میں نکلے گی. اس لیے کہ پورا قرآن علی کے سینے میں ہے, تو ایک صفت تو تم نے دیکھ لی. اب آیت پڑھی میں نے. اچھا دوسری صفت لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن پہ تو حملہ نہیں کر سکتے, اعتراض نہیں کر سکتے. ابھی تم نے اعتراض کا حشر دیکھ لیا, امام صادق نے کیسا جواب دیا. قرآن پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی, توجہ رہے. تو اب اگر پورا قرآن علی کے سینے میں ہے تو علی پہ اعتراض نہیں کر سکتے, علی پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی. علی نے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے, علی نے یہی تو کہا تھا کوفے کے ممبر سے کہ رزق کی 2 قسمیں, ایک وہ جو یقینی ہے مل کے رہے گا, اور ایک وہ ہے کہ کسب کرو گے ملے گا, کسب نہیں کرو گے نہیں ملے گا. ہے بہت تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے. میں تو مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک یقینی رزق ہے اور ایک کسبی رزق ہے. ایک نے دوسرے سے کہا, جیسی علی نے بیان کیا, ایک یقینی ہے مل کے رہے گا, کچھ بھی ہو جائے اگر مقدر میں لکھ دیا مل کے رہے گا. ایک نے دوسرے سے کہا آج علی کو رسوا کر دوں, نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہو, جیسے قرآن پہ حملہ ویسے علی پہ حملہ. کہا کہ کیا اچھا موقع ہے اگر علی کو رسوا کر دے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا علی اگر کسی کے مقدر میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہو, اور یہ بتاؤ کہ اسے میں پکڑ کے کمرے میں بند کر دوں, کہاں بند کر دیں؟ کہا پہرا بٹھا دوں, کہاں بٹھا دیں؟ کہا جتنے سوراخ ہوں اس کمرے کے اندر وہی بند کر دوں, کہاں بند کر دوں؟ سن رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر رزق مقدر میں لکھا ہے تو جائے گا کہاں سے؟ یہ سوال تو ہے کہ جب مقدر میں اللہ نے رزق لکھا تم کہتے ہو مل کے رہے گا. میں نے اسے پکڑ کے کمرے بند کیا, جتنے سوراخ تھے سارے بند کر دیے, دروازہ بند کر دیا, ہر طرف سے راستے بند کر دیے, اور تلوار لے کے ایک آدمی کو بٹھا دیا, کوئی جانے نہ پائے. بتلاؤ رزق کدھر سے جائے گا؟ علی نے کہا یہ بتلا کہ اگر اسی وقت موت آئی ہوگی تو آئے گی یا نہیں؟ کہا موت تو آئے گی. کہا جدھر سے ملک الموت جائے گا ادھر سے رزق جائے گا. یہی تو میرا دعویٰ تھا کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. اگر غیب قرآن میں علی عالم الغیب,
اگر قرآن پہ حملہ نہیں کر سکتے، علمی اعتراض نہیں کر سکتے، علی پہ بھی نہیں کر سکتے. اور اب ایک کہاں تک گناؤں؟ ایک صفت سنو اور مجھے اجازت دے دو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے. بھائی قرآن اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ ٹوٹے، علی اگر کعبے میں آئے تو دیوار ٹوٹے. تقریر تمام ہو گئی، اب تو دمن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہی. اچھا بھائی اتنی بات طے ہو گئی کہ علی اور قرآن اتنے ایک ہیں. جملے کو برداشت کرو گے؟ اتنا اتحاد ہے علی اور قرآن میں کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے تو ان کا نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو اس کا نام علی ہوتا. ایک جملے سے جا رہا ہوں کربلا کی طرف. اتنا اتحاد ہے قرآن میں اور آل محمد میں کہ جب حسین اصغر کو لائے ہیں تو لوگ سمجھے کہ قرآن لائے. حضرت عمر اللہ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آ گئے نا ہم کربلا تک. اور اب تو واقعہ یہ کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. کل میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ 2 جملے اور اجازت. کل میں نے بیان کیا کہ حسین ابن علی اپنی ماں کی قبر سے کیسے رخصت ہوئے. السلام علیک یا اماں، دوڑتے ہوئے گئے، قبر پہ گر گئے اور کہا اماں آپ پر میرا سلام ہو. اور قبر مطہر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام. اے ماں کے پیاسے بچے، اے ماں کے مظلوم بچے، تجھے بھی ماں کا سلام پہنچے. آئے واپس. کہا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس سامان سفر تیار ہو، اب ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے. ہمارا ایک راوی ہے عبداللہ ابن سلام، 2 جملے سن لو اور مجھے اجازت دے دو. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. عبداللہ ابن سلام کہتا ہے کہ مدینے کے مضافات میں ایک چھوٹا سا دکاندار تھا جو کھانے پینے کی اشیاء بیچا کرتا تھا مدینے کے قریب ایک دیہات میں. وہ دکاندار بیان کرتا ہے کہ میں ہر مہینے مدینے جا کر سامان خریدتا تھا مدینے سے اور لا کے بیچا کرتا تھا اپنے گاؤں میں. 2 جملے، زیادہ نہیں. اس کے بعد تم ماتم کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا کہ میں نے مدینے والوں کے کریکٹر کا مطالعہ کیا، میں نے کریکٹر اسٹڈی کیا. اچھے لباس پہنتے ہیں مدینے والے، خوبصورت لباس، بالوں میں تیل لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں. جب ملتے ہیں مدینے والے تو مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں مسکرا کے سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں مسکرا کے جواب دیتے ہیں. حشاش بشاش بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں مدینے والے. 28 رجب کو جب میں سامان لینے کے لیے مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مدینے والوں کے گریبان کھلے ہوئے ہیں، بالوں میں مٹی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے بآواز بلند پوچھا کہ مدینے والوں آج یہ کیا مصیبت آ گئی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے؟ ایک بوڑھا رو کے بولا کہ تجھے نہیں معلوم آج محمد کا نواسا محمد کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اجرکم اللہ. دکاندار کہتا ہے، بس 2 جملے سن لو، 2 جملے. دکاندار کہتا ہے کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی
کہ محمد رسول اللہ کا نواسا، فاطمہ زہرا کا بیٹا، مدینے کا شہزادہ کس شان سے اس شہر سے جائے گا؟ ذرا میں شان دیکھ لوں۔ تو میں پوچھتا ہوا کہ حسین کا گھر کس گلی میں ہے، محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ ہے حسین کا گھر۔ کہتا ہے کہ میں گلی کے موڑ پہ کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں سواری کیسے تیار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ رکھے ہوئے، تلوار کے قبضے پہ ایک لمبے قد کا جوان باہر نکلا۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل عباس ہے۔ اس جوان نے، واقعہ سننے کے قبل ہے، اس جوان نے گلی کے دونوں سروں پر قناتیں باندھ دی اور کہا اب کوئی اس گلی میں نہ آئے، سامان سفر پار کیا جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں قنات کے پیچھے سے منظر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ناقے لائے گئے اور ان ناقوں پر مشکیزیں بار ہوئے، مشکیزیں، اور وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے لائے گئے، ان پر چھولداریاں، خیمے وہ پار ہوئے، وہ آگے بڑھ گئی چھولداریاں۔ پھر کچھ اور ناقے لائے گئے، ان پر اور غلات اور دوسری اجناس وہ پار ہوئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے وہ ناقے تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دو خوبصورت جوان گھر سے باہر آئے، انہوں نے کرسی رکھی اور حسین ابن علی آ کر اس کرسی پہ تشریف فرما ہوئے۔ ایک جوان داہنے کھڑا ہو گیا، ایک جوان بائیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کسی دیکھنے والے سے پوچھا کہ یہ دو جوان کون ہے؟ کا پہچانتا نہیں ہے؟ وہ جو داہنی طرف ہے اس کا نام ہے علی اکبر اور جو بائیں طرف ہے اس کا نام ہے قاسم۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے ان لڑکوں کو آواز دی جو چھتوں پہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اتر جاؤ، اب بیویاں سوار ہوگی۔ رو چکے نا، بس اگر رو چکے تو اب آخری جملے سنو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی خیمے سے باہر، گھر سے باہر آئی، چلی محمل کی طرف، اس کے قریبی رشتہ دار نے اس کا شانہ تھاما، محمل میں سوار کرایا، وہ ناقہ آگے بڑھ گیا۔ دوسری بیوی باہر آئی، اس کے رشتہ دار نے آگے بڑھ کر اسے سوار کرایا، وہ ناقہ آگے بڑھ گیا۔ بیویاں نکلتی رہی، سوار ہوتی رہی، ناقے آگے بڑھتے رہے۔ راوی کہتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بیوی 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں باہر آئی۔ اس بیوی کا باہر آنا تھا کہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کے عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر جاؤ، قاسم جاؤ، پھوپھی کو سوار کراؤ۔ راوی کہتا ہے ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے اکبر و قاسم دوڑے، حسین گئے، ایک نے شانہ تھاما، ایک نے نالان اٹھائے، ایک نے محمل کا پردہ اٹھایا۔ زینب بنت علی سوار ہوئی، وہ 28 رجب کی سواری تھی، وہ 11 محرم کی سواری تھی، نہ ناقے تھے نہ کجاوے تھے، کچھ رسیاں لائی گئی جن میں بیوی کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔